الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ میں نے اس سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ان لوگوں نے دنیا کے اوپر اپنا کنٹرول کرنے کے لیے، اپنا قبضہ کرنے کے لیے 3-4 لائنوں پر کام کیا ہے۔ نمبر 1، لوگوں کو ذہنی غلام بنایا جائے، اور اس ذہنی غلام بنانے کے لیے علم کو بھی استعمال کیا جائے، اسی طریقے سے میڈیا کو بھی استعمال کیا جائے، اور اسی طریقے سے جادو اور ٹونے کو بھی استعمال کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام وسائل کے اوپر قبضہ کیا جائے۔ وسائل کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہم اپنی زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو یہ اپنے قبضے میں لیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں ہوں، پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہوں، رہنے سہنے کی چیزیں ہوں، اور یہاں تک کہ کاروبار سے متعلق چیزیں ہوں، اور پیسہ، ہر چیز کے اوپر اپنا کنٹرول کرنے کے لیے کچھ الگ الگ پروگرام بنائے۔ میں شروع میں ایک بات کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی جس کا نام تھا فری میسن، اور اس تنظیم کے الگ الگ شعبے اور ڈپارٹمنٹ بنائے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک تنظیم اسی قسم کی ہے جس کو کہا جاتا ہے RSS۔ RSS کے ہاں بھی الگ الگ شعبے ہیں، الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں۔ آپ نے شاید نام سنا ہو، ان کے ہاں مسلمانوں کے لیے بھی ایک شعبہ ہے جس کا نام مسلم منچ رکھا ہے انہوں نے، اور کافی مسلمان اس سے جڑے ہوئے ہیں، RSS کے ممبر ہیں وہ مسلمان بھی۔ اسی طریقے سے انہوں نے فری میسن کے اندر الگ الگ شعبے بنائے، اس میں الگ الگ قسم کی کیٹیگریز بنائی کہ ان لوگوں کو اس شعبے میں داخل کرنا ہے، ان لوگوں کو اس میں کرنا ہے، ان کو اس میں کرنا ہے۔ یہودیوں کے لیے بالکل الگ شعبہ ہے، اس میں کوئی دوسرا آدمی شامل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک شعبہ بنایا گیا جس کا نام رکھا گیا انسانی خدمت، اور اس انسانی خدمت کے نام پر دنیا کی ہر قوم کے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ آپ بار بار اس بات کو سنتے ہوں گے کہ انسانیت کا کام سب سے بڑا کام۔ سنا ہے اس جملے کو کہ انسانیت، بلکہ ہندوستان میں یہ کہا جاتا ہے انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے۔ یہ صحیح راستے سے بھٹکانے والی باتیں۔ اسلام کس چیز کا نام ہے، یا ہندو کس چیز کا نام ہے، یا عیسائیت کس چیز کا نام ہے، یا یہودیت کس چیز کا نام ہے؟ نظریات کا، سوچ کا۔ بھئی آپ اللہ کو ایک سوچتے ہو، ایک مانتے ہو، یا آپ کی سوچ ہی تو ہے نا؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہو، یا آپ کی سوچ ہے؟ ایک آدمی یہ کہتا ہے نہیں جی 3 لاکھ دیوی دیوتا ہیں، یہ اس کی سوچ ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ سوچ ہے۔ اسی کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو سوچ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقیدہ۔ ہم جس کو شریعت کے اندر کہتے ہیں نا کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، یعنی آپ کی سوچ صحیح ہونی چاہیے۔ آپ کی سوچ وہ ہونی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو دی۔ اگر آپ کی سوچ وہ ہے تو آپ اسلام پر ہیں، اگر وہ سوچ نہیں ہے تو آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، چاہے آپ کتنی بھی نمازیں پڑھتے ہوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اور قرآن کریم نے جگہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تواب الرحیم ہے، توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، اور غفور الرحیم ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ انسان سے زندگی میں غلطی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن میں یہ کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ اب آپ غور کریے کہ آپ 3 لاکھ دیوی دیوتا مانے تو اللہ کے ساتھ شرک ہے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے تو شرک ہے، آپ حضرت عزیر کو، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ،
کہ یہود جو ہے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو اگر کسی نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا تو شرک کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اسی شرک کو معاف نہیں کرتا۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ سوچ جو ہے، جو عقیدہ ہے، اگر وہ صحیح ہوگا تو گناہ جو بھی ہو جائیں اللہ اسے معاف کر سکتا ہے اور کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر یہ سوچ غلط ہو جائے، یہ عقیدہ غلط ہو جائے، تو اب معافی کے سارے راستے بند، اب معافی نہیں مل سکتی۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ عقیدہ کہتے ہیں، شریعت کے اندر اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور عام زبان میں اس کو آپ سوچ کہہ لیجئے کہ ہمارا سوچنے کا انداز کیا ہے، ہم کسی چیز کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ بات چلائی کہ انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے، بہت سنتے ہوں گے آپ، اور ہم نے اس کو مان بھی لیا۔ ہم اپنے لوگوں کو یہ کہتے سنتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے۔ دھرم کسے کہتے ہیں؟ مذہب۔ اور مذہب کس چیز سے بنتے ہیں؟ عقیدے سے، سوچ سے، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا۔ اب یہ ایک سوچ آپ کو دے دی گئی، ایک نیا مذہب گویا کہ دنیا کو دیا گیا، یہ کہہ کر، اس لیے کہ کیا انسانیت سب سے بڑی چیز ہے؟ سوال ہے میرا۔ کیا قرآن کریم نے اور اسی طرح احادیث میں اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا؟ تو یہ انسانیت ہی تو ہے۔ تو پھر کوئی کیسے کہتا ہے کہ جی یہ سب سے بڑا دھرم نہیں ہے، سب سے بڑا مذہب نہیں ہے؟ اس کو سمجھیے ذرا سا۔ اللہ تبارک و تعالی نے، آپ نے سنا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں عذاب بھیجا تھا، طوفان نوح کا تذکرہ سنا ہے۔ سارے لوگ مر گئے تھے، یہاں تک کہ جانور بھی سب مر گئے تھے، سوائے ان کے جن کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ ایسے ہی ہے نا؟ اور کشتی میں یہاں تک کہ جانوروں کے بھی ایک ایک جوڑے لیے گئے تھے، اور اس کے بارے میں روایات میں ہے کہ اس کے 7 منزل کی کشتی بنائی تھی، وہ 7 طبقے تھے اس کے اندر، کیونکہ دنیا میں کتنے جانور ہیں ہم گن نہیں سکتے، ان سب کا ایک ایک جوڑا لیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان چند لوگوں کے علاوہ 40 کے آس پاس انسان تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کے علاوہ پوری انسانیت کو ختم کر دیا۔ کیوں؟ بھئی جب انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، انسانیت کی خدمت، انسانیت کی حفاظت سب سے بڑی بات ہے، تو اللہ نے کیوں ختم کیا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف اس عقیدے کی اہمیت ہے جو عقیدہ کے نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے، یہ دوسرے انبیاء ان سے پہلے لے کر آتے رہے، لہٰذا اس عقیدے کے ماننے والوں کی حفاظت اللہ نے کی، باقی سب کو ختم کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ صرف اس عقیدے کا درجہ سب سے اونچا ہے، باقی تمام چیزیں اس کے بعد۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن کریم نے کیا یہ نہیں کہا کافروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اولئک کالانعام بل هم اضل؟ آپ کو بس وہی حدیث نظر آتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء؟ اصل میں آپ اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھے ہیں، اس لیے آپ اس حدیث کو ہر جگہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی کسی بات میں تضاد نہیں ہے کہ ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری سمجھ کا پھیر ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے سمجھا ہے۔ اللہ کے رسول اس حدیث کے اندر 2 الگ الگ باتیں، اس حدیث میں الگ بات فرما رہے ہیں، 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے قانون، ایک ہوتا ہے قانون، اور ایک ہوتا ہے انسان کی اپنی ذمہ داری۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیا گالی دینے پر کوئی سزا ہے دنیا کے اندر؟ جیل میں ڈال دیں گے گالی دینے والے کو، یا اس کا چالان کاٹ دے گا کوئی؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی کو گالی نہ دیں۔ یہ ایک کامل اور ایک اچھے معاشرے کے اندر رہنے والے ایک اچھے فرد کی پہچان ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے تکلیف پہنچے کسی، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن قانون یہ ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ قانون ہے، دونوں الگ الگ چیزیں۔ لہٰذا قرآن کریم قوانین الگ بیان کرتا ہے
اور آپ کی اپنی جو ذمہ داری ہے اسے الگ بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ حدیث آپ کی ذمہ داری کے طور پر کہی، جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پڑوسی کا خیال رکھو، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہو اور وہ بھوکا ہو، وہ چاہے کافر ہو کوئی بھی ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن قانون کچھ اور ہے، یہ ذمہ داری بتلائی جا رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے غیروں کے سلسلے میں قرآن یہ جو باتیں میں نے بتلائیں، حضرت نوح کا واقعہ بیان کیا، یہ قانون ہے اللہ کا، اور ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایک اچھے شہری کے طور پر اپنے تمام حقوق کو ادا کرنے والے ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، ہم نے حدیث کو نہیں سمجھا، لہٰذا اس سلسلے میں مزید باتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔